بیٹوں کو جائیداد سے عاق کرنا۔ محمد کامران KPK سے پوچھتے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے نکال دے تو کیا اس پر اس چیز کا گناہ ہوگا؟ ہمارے علاقے میں ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کی وجہ سے 7 بیٹیوں کو اپنی قیمتی جائیداد سے نکال دیا، تو کیا اس پر اس چیز کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا گناہ؟ اپنی اولاد کو محروم کر رہے ہو بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وعدلوا بین اولادکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو زندگی میں تو جب باپ دے گا تو بیٹے بیٹیوں کو برابر دے گا، ہاں کسی کی خدمت، ضرورت یا نیک ہونے کی وجہ سے زیادہ دے دے تو ایک الگ بات ہے۔ تو زندگی میں تو برابر دینا چاہیے، اور مرنے کے بعد تو وراثت سے محروم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو عاق بھی کر دیتا ہے اور وصیت بھی لکھ دیتا ہے کہ میری بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے، تو بھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو لازمی حصہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ محروم ہو جائیں حصے سے۔ تو اس لیے ایسے ظلم سے بچنا چاہیے۔ ایک ہی بیٹے کو سب دے دیا اور 7 بیٹیوں کو قیمتی جائیداد سے نکال دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دروازے پر بیٹھنا، جمال اختر گجرات انڈیا سے، دروازے پر بیٹھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھنے سے قرض بڑھتا ہے۔ قرض بڑھتا تو نہیں ہے، الٹا لوگ قرض لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ فالتو بیٹھے ہوئے ہو، لگ رہا ہے آپ کو کوئی کام دھام نہیں ہے، پیسے بہت ہیں آپ کے پاس تو 50 روپے دے دیں ہمیں بھی۔ اس طرح سے قرض بڑھ جائے گا تو ایک الگ بات ہے، لیکن دروازے پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے صحابہ کو منع کیا، گلیوں میں بیٹھنے سے۔ دروازے پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں تو راستے میں ہی بیٹھے ہیں نا، تو صحابہ نے پھر نبی نے فرمایا اگر تم بیٹھنا چاہتے ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ وہ حق یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، کوئی عورت گزر رہی ہے تو اس کو مت دیکھو، اور جو گزر رہا ہے اس کو سلام کرو۔ تو یہ حق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو دروازے پہ بیٹھنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ جوائنٹ فیملی میں کوئی ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر یا کوئی اور 3 دن سے زیادہ ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر بلا وجہ ناراض ہو تو کیا حکم ہوگا؟ نیز جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کلثوم صاحبہ UP انڈیا سے۔ دیکھیں شوہر کی ناراضی تو بہت عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت کی اس رات کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو بڑی سخت وعید ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں عورت قصوروار ہو، بلا وجہ شوہر ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہے اس نے اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہا ہے، تو وہ تو پھر شوہر کا قصور ہے۔ تو لیکن عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھنے کے ساتھ شوہر کو بھی راضی رکھے، کیونکہ اس کے احسانات بہرحال بہت ہیں اور وہ مقدس رشتہ اللہ نے اس کا بنایا ہے۔ لیکن اگر ظالم ہے اور نئی سکون زندگی میں گزارنے دے رہا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ناراض ہو تو منانے کی کوشش کریں، پھر بھی مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اچھا جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے، اب کوئی نہ کوئی میں بھی رشتہ دار دیکھے جائیں گے۔ ساس سسر کا رشتہ زیادہ مقدس ہے، نند و جٹھانیوں کا تھوڑا دور کا ہو جاتا ہے۔ تو ساس سسر اگر ناراض ہیں تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ منائیں ان کو، کیونکہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں، فادر ان لا ہیں، مدر ان لا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ماں باپ جیسا بنایا، تبھی تو سسر کے لیے بہو سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے اور ساس کے لیے داماد سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو ماں بنا دیا، تو اس لیے ان کی ناراضی بھی قطع رحمی میں آتی ہے۔ حتی الامکان بنانے کی کوشش کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اگر غلطی سامنے والے کی بھی ہو تو اپنے اوپر ڈال لیں۔ اگر آپ کی بھی یعنی ان کی بھی غلطی ہے تو آپ مان لو اچھا جی میری غلطی تھی، سوری کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے گا، جھگڑے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے گا، یعنی مفہوم یہی ہوا نا کہ غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ کے رفع دفع کر لیا، تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پھر بھی لیکن اگر وہ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادتی کے سکون نہیں لینے دے رہے ہوتے، تو اس بنیاد پر اگر تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔